السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ بات توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کی تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، نفرتوں کو مٹا کر محبت کے خلے تعمیر کرنے والے، مرنے کے بعد گھر والے، محلے والے، دوست احباب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں دفن کر کو 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ تمام حضرات میرے ساتھ باآواز بلند درود شریف پڑھیں، میں پڑھاؤں گا۔ اور جو حضرات ادھر ادھر چہل پہل اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، میں ہمارے بچوں سے بڑوں سے گزارش کروں گا، 45 منٹ آپ مجھے برداشت کر لیجئے۔ انشاءاللہ یہ 45 منٹ ہماری خبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں۔ صرف 45 منٹ برداشت کرنا ہے۔ 3 گھنٹے کی پکچر دیکھ کے گڑبڑ نہیں کرتے، 45 منٹ کی تقریر کو گڑبڑ کر گئے۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھو، بے چین مت ہو جاؤ، پریشان مت ہو جاؤ۔ کھانا بھی تمہارے واسطے ہے، نماز بھی تمہارے واسطے ہے، سب کچھ تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ بچے بھی گڑبڑ زیادہ کر رہے ہیں اور بڑے لوگوں کا ذہن ایک سائڈ دیکھیے، منتشر ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ادھر دیکھو، سب لوگ ادھر دیکھو۔ ادھر کرنے والے کچھ بھی کریں گے، آپ لوگ ادھر توجہ سے دیکھیں۔ مدگل میں بے شمار مسلمان ہیں اور میں اب نیا نہیں، کئی بار آ چکا ہوں، سب کے سب کٹر غوث کے چاہنے والے ہیں۔ ارے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سب کے سب غوث پاک کے چاہنے والے ہیں۔ تو ایسی محفل میں جتنا ادب سے بیٹھیں گے، اتنا ہی اللہ کی رحمت کا خزانہ لوٹ کر لے جاؤ گے۔ تو جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو یہی خزانہ ہماری قبر میں کام آئے گا، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں لائے گا۔ آپ توجہ سے تقریر سننے کی کوشش کریں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 40 سے 45 منٹ آپ کے سامنے رہوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ قبل اس کے لیے اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے میں درود شریف پڑھاؤں گا، آپ میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہمارا یہ درود شریف مدگل کی سرزمین سے نکل کر رائچور کی سرزمین پر خطبہ رائچور تک جائے گا۔ خطبہ رائچور کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے بندہ نواز کی بارگاہ جائے گا۔ بندہ نواز کی بارگاہ سے ڈائریکٹ اجمیر شریف غریب نواز کی بارگاہ، غریب نواز سے ہوتے ہوئے غوث پاک سے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کی بارگاہ جائے گا۔ ہمیں وسیلے والے ہیں، وسیلے سے جاتے
بولو سبحان اللہ. تو اتنا آہستہ درود شریف پڑھے تو کام نہیں چلتا، آواز سامنے سے آ رہی پیچھے سے نہیں. سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے آپ کو اور ہم سب کو بازاروں کی رونق، کٹوں کی زینت، موبائل کو لے کر یوٹیوب، پب جی، ٹک ٹاک میں نہیں بٹھایا، مسجد میں بٹھا کر ذکر رسول، ذکر اولیاء کرا رہا. ہم اس کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ جس نے ہمیں ہاسپٹل کے بیڈ پہ سلا کر گلوکوز، آکسیجن، کوما میں نہیں رکھا، مسجد میں بٹھایا. زندگی کے لیے تڑپ رہے ہیں تاکہ میرے سر کا درد گیا تو میں سجدہ کروں، کمر کا درد گیا تو میں نماز پڑھوں، گھٹنوں کا درد گیا تو میں اللہ کے گھر چل کر جاؤں. مگر جن کو درد ہے وہ بے چین رو رہے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھا. محفوظ کس لیے رکھا؟ پکچر دیکھنے کے لیے نہیں، یوٹیوب میں ننگے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، فیس بک کی دنیا میں جا کر فساد بک بننے کے لیے نہیں، تاش کے پتے موبائل کے ذریعے کھیلنے کے لیے نہیں، گانا سننے کے لیے نہیں، گانے گانے کے لیے نہیں. اللہ نے انسان کو صحت دی ہے. اللہ کے گھر تک چل کر آؤ. جو اللہ کے گھر تک چل کر آ کر 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے سر کو کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. اللہ اس کے سر کو نہیں دیتا. آؤ اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، بارگاہ میں سر جھکاؤ جس کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں. میں نے آپ کو درود شریف پڑھایا ہے. یہ درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں تو فائدہ ملے گا ہی. اللہ کے نبی جو کہتے ہیں وہ سچ ہے. میرے نبی کا فرمان سچا ہے. اور مسلمان خاص کر کے ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر کسی کو چاہتا ہے تو وہ مصطفیٰ کو چاہتا ہے، محمد عربی کو چاہتا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر ارادہ ہو دمانی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دمانی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا. محمد کے غلامی کا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو، کس کا ارادہ نہیں جنت میں جانے کا؟ کون نہیں چاہتا جنت میں جائے؟ ہر کوئی جنت میں جانے کی تمنا لیتا ہے. جہنم میں جانا نہیں چاہتا، دوزخ میں جانا نہیں چاہتا، جنت میں جانے کی آرزو ہے. ہر کوئی جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے. یاد رکھو جنت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جنت ہر نمازی کے لیے نہیں ہے، جنت ہر حاجی کے لیے نہیں ہے، جنت ہر زکات دینے والے کے لیے نہیں ہے، جنت ہر سخی کے لیے نہیں ہے، جنت غلامان رسول کے لیے ہے، کے لیے ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہے. جنت میں ہر کسی کو پرمیشن نہیں. اسی لیے کہ دیوانوں، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہر کوئی نماز تو پڑھتا ہے مگر سب دعوے کرتے ہیں جنت میں جائیں گے. ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، نماز پڑھ رہا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، میں حج کر رہا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، میں روزہ رکھ رہا ہوں. یاد رکھنا، نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے. ان تمام اعمال کی مقبولیت کا مین فاؤنڈیشن اگر کوئی ہے تو وہ محبت رسول اور محبت اہل بیت ہے. اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، محمد کی محبت ہو، وہ بھی سجدہ کر لے
وہ ایک سجدہ ہزاروں سجدوں پر بھاری ہو جاتا ہے. اس لیے کہا کہ جنت ہر نمازی کو نہیں ملتی. نماز تو سب پڑھ رہے ہیں, کوئی انکار نہیں کرتا نماز کے لیے. بات جب آتی ہے انگوٹھے چومنے کی تب پتا چلے گا, بات آتی سلام پڑھنے کی تب پتا چلے گا, بات آتی ہے درود پڑھنے کی تب پتا چلے گا. تو جنت جو بنائی گئی ہے سلام والوں کے لیے, درود والوں کے لیے, انگوٹھا چومنے والوں کے لیے, ربیع الاول شریف منانے والوں کے لیے, میلاد کے جلسے منانے والوں کے لیے, غوث کی گالی کرنے والوں کے لیے, غریب نواز کی چھٹی بنانے والوں کے لیے, حق تو یہ ہے بندہ نواز کے چراغاں کرنے والوں کے لیے اور خود میں رسول کی یاد منانے والوں کے لیے ہے. عالم حسینی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے, یہ خود میں رسول آل رسول ہے اور میرے نبی کے خاندان کے چشم و چراغ ہے. جس خاندان کی تاریخ کو اس شعر کے اندر امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کیوں ڈھالتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم نور والے کا ذکر کر رہے ہیں. اے سرکار کے دیوانوں, بات آگے نکل جائے گی. میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت رکھوں گا. آئیے درود پاک کی فضیلت کیا ہے. دنیا میں تو سب کچھ ملے گا درود پڑھنے سے, چہرے پہ نور ملے گا, بیوٹی پارلر جانے سے نور نہیں آتا, گھر کے اندر ناچ گانے دیکھنے سے نور نہیں آتا, لپسٹک تھوپنے سے نور نہیں آتا. نور آنے کے لیے باوضو رہنا اور درود شریف پڑھتے رہنا, اس سے چہرے پہ نور آتا ہے اور وہ نور دل میں اترتا ہے اور دل مدینہ بن جاتا ہے. اور جس کا دل مدینہ بن جائے اس کے لیے مدینہ دور نہیں ہے, آنکھ بند کرتے ہی مدینے میں رہتا ہے. آج میں آپ کے سامنے بات مرنے کے کام آنے والی بات کروں گا, کیونکہ دنیا میں کوئی نہ کوئی ساتھ تو دیتا ہے. قرضے میں ڈوبے ہیں تو کوئی مدد تو کر لے گا, پریشان ہے تو کوئی آ کر مدد کرے گا. مرنے کے بعد ہماری کوئی مدد نہیں کرنے والا ہے. آپ مرے تو بھی کوئی نہیں آتا, میں مرے تو بھی خبر میں کوئی نہیں آتے, خود ہمارے ماں باپ بھی نہیں آئیں گے, ہمارے بیوی بچے بھی نہیں آئیں گے, ہمارا سیٹ اور سوکار بھی نہیں آئے گا, ہمارے دوست جو کرکٹ کھیلنے بلا لے کر گئے, ٹی وی دیکھنے بلا لے کر گئے, یوٹیوب پہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے بلا لے کر گئے, پتے کھیلنے کے لیے بلا لے کر گئے, چرس گانا مارنے کے لیے بلا لے کر گئے, افیم پینے کے لیے گئے, شراب پینے کے لیے بلا لے کر گئے, یہ کوئی ہماری خبر میں نہیں آنے والا ہے, کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے. جب یہ ہماری خبر میں نہیں آتے, جب یہ ہمارے ساتھ خبر میں نہیں آتے, ہماری خبر کرے 2 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے, تو کیوں ان کی بات سن کر ہم بازاروں میں شراب کے جام بھر بھر کر پینا, ہم سکتے کہ اڈوں کو آباد کیوں کرنا, گاڑیوں میں بیٹھ کر لڑکیوں کو کیوں چھیڑنا اور لڑکیاں گاڑیوں میں جا کر مردوں کو کیوں دیکھنا. اور یہ ہمارے ساتھ جب خبر میں آنے والے نہیں ہے تو ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو. ارے جو ہماری خبر میں آنے والے ہیں ان کے ساتھ رہو, ان کے فرمان پر عمل کرو, وہ چیزوں کو خاص اپنے سینے سے لگا لو. مرنا ایک دن ہے سرکار کے دیوانوں, کتنے دن جیو گے, ایک دن موت آنے والی ہے. اللہ اکبر. ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کے محلے میں, ان کے پڑوس میں ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا. اس کے مرنے کے بعد لوگ محلے والے مل کر اس کو دفن کر کے واپس لوٹے. ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ رات میں جب سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں, وہ نوجوان جو مر گیا تھا جسے دفن کر کے آئے تھے, وہ نوجوان کو دیکھتے ہیں. اس نوجوان سے ابو بکر شبلی پوچھتے ہیں, بتا تیرے ساتھ آج رات کیا معاملہ پیش آیا. پہلی رات تیری قبر میں گزری ہے, کل تک تو گھر میں چراغ میں سویا تھا, اے سی کے کمرے میں سونے والوں, مخمل کی گدیوں پر سونے والوں. ابو بکر شبلی فرماتے ہیں تو گھر میں آرام سے چراغ جلا کر سوتا تھا, پنکھا ہلاتے ہوئے سوتا تھا, مگر آج تیری رات کیسے گزری. وہ شخص کہتا ہے جو خبر میں لیتا ہے, اللہ والوں کے خواب میں آ کر کہتا ہے کیا بتاؤں, سب لوگ مجھے خبر کے گلے میں چھوڑ کر جانے کے بعد کوئی میرے ساتھ نہیں آیا. میں نے وہاں بہت بڑا اندھیرا پایا, اتنا اندھیرا تھا, میری آنکھ کھلنے کے بعد میں گھبرا گیا, میں خوف زدہ ہو گیا. میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے, میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے, میرے دوست احباب مجھے چھوڑ کر چلے گئے, کوئی میرے ساتھ قبر میں نہیں آیا. اندھیرا ہی اندھیرا تھا, میں گھبرانے لگا, میں پریشان ہو گیا. اچانک 2 فرشتے آئے
جن کا نام منکر نکیر ہے، وہ خبر کی مٹی ہٹا کر سامنے آئے۔ آنے کے بعد میں اور گھبرا گیا، یہ کون لوگ ہیں اتنے لمبے لمبے، اتنے چوڑے چوڑے؟ آپ کی مدگل کی سرزمین کے قبرستان میں بھی کوئی دفن ہو جائے، وہ فرشتے آنے والے ہیں، ریچل میں مرنے والے کی قبر میں بھی آنے والے ہیں، آپ کی بھی خبر میں آئیں گے، میری بھی خبر میں آئیں گے۔ میرے نوجوانوں، اگر ہماری خبر میں جب یہ آنے والے ہیں تو ہم کو تیاری کرنا ہوگا۔ ابو بکر شبلی سے کہتے ہیں، کیا بتاؤ اے ابو بکر شبلی، جیسے ہی میں نے ان فرشتوں کو دیکھا خوف سے رونے لگا، کانپنے لگا، اچانک میں گھبرانے لگا۔ ایک آواز آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرشتے تجھ سے 3 سوال کریں گے، ان سوالوں کا جواب تجھے دینا ہوگا، مگر تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اے ابو بکر شبلی، آواز جس طرف سے آ رہی تھی میں ادھر نگاہوں کو دوڑایا تو ایک نور نکلا، دھیرے دھیرے نور نکلا، وہ نور بڑھتا گیا اور بڑھ کر وہ نور میرے سامنے کھڑا رہا۔ کہا ڈر مت، انہوں جو سوال تجھ سے کریں گے میں تجھے جواب سکھاؤں گا، تو جواب دے دے گا۔ آپ وہ پہلا سوال کرے، پہلے سوال کا جواب یہ دے دے گا، دوسرا سوال کریں گے اس کا جواب یہ دے دے گا، تیسرا سوال کریں گے اس کا جواب یہ دے دینا۔ تینوں سوال کے جواب میں دے دیا۔ ابو بکر شبلی سے کہہ رہا ہے، میں نے تینوں سوال کے جواب دینے کے بعد ایک مرادی اعلان کر دیا، اس کی خبر کو حد نظر تک چوڑی کر دو۔ اس نے سوال کے صحیح صحیح جواب دیا۔ اب اس کے بعد اس نے کہا، میں نے اس نور سے پوچھا، اے نور تو کون ہے جو میری خبر میں مدد کے لیے آیا، میری خبر میں آیا ہے؟ آخر تو ہے کون جو میری مدد کے لیے آیا؟ میرا بابا نہیں آیا، میرا دادا نہیں آیا، میرا نانا نہیں آیا، میرے بچے نہیں آئے، میری بیوی نہیں آئی، میری بہن نہیں آئی، میرے دوست بھی نہیں آئے، تم میری مدد کے لیے آئے ہو، آخر تم کون ہو؟ وہ نور کیا کہتا ہے؟ وہ مدگل میں رہنے والوں غور سے سنو، مرنا ایک دن آپ کو بھی ہے، مرنا ایک دن مجھے بھی ہے، سب کو خبر میں جانا ہے۔ اگر اس خبر میں آرام سے سننا چاہتے ہو، وہ نور نے کیا کہا؟ اس مردے نے نور سے پوچھا، تم کون ہو جو میری مدد کے لیے آئے ہو؟ وہ نور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ غور سے سنے، وہ نور کہتا ہے، میں کوئی اور نہیں ہوں، تو دنیا میں جس محمد پر درود پڑا ہے یہ وہی درود ہے جو تیرے کام آ رہا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر تم آج مسجد میں مدگل کی اس مسجد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھو گے، میں تو کچھ نہیں دے سکتا، مگر مرنے کے بعد میرا مولا دینے والا ہے، آپ کا پروردگار دینے والا ہے۔ اے دیوان جانے عشق مصطفیٰ، آج سے ارادہ کرو، میں گانا نہیں گاؤں گا، میں درود شریف پڑھ لوں گا، میں گانے نہیں سنوں گا، علماء اکرام کی تقریر سنوں گا۔ آج سے یہ ارادہ کرو کہ آج کے بعد میں ٹک ٹاک اور پب جی میں اور گندے گندے مناظر نہیں، ننگی ننگی تصویریں نہیں دیکھوں گا۔ اگر دیکھوں گا تو موبائل میں گنبد خضرا دیکھوں گا، اجمیر کے داتا کا گنبد دیکھوں گا، خطبہ ریچل کی گنبد دیکھوں گا۔ یہ طے کر لو انشاءاللہ، اگر یہ نوجوان طے کر لے، جس کی آنکھیں پاک ہو، جس کی آنکھیں پاک ہو، جس کے کان پاک ہو، جس کی زبان پاک ہو، جس کا دل پاک ہو، جس کی روح پاک ہو، پھر کیا کہیں دیوانوں، اسی کا سینہ بن جاتا ہے محبت رسول کا مدینہ بن جاتا ہے۔ آج سے طے کریں کہ ہم کوئی بھی شخص جتنا ٹائم موبائل میں دے رہے ہیں اس سے زیادہ ٹائم ہم اپنے نبی کو دیں گے، انشاءاللہ دیں گے۔ پیچھے والے سب مل کر کہیں کہ وقت زیادہ موبائل میں نہیں، ہمارے نبی کو دیں گے۔ لیڈروں کو دو گے، موبائل کو دو گے، دوستوں کو ٹائم دو گے، تو جس دن تمہارا ٹائم ختم ہوگا اس ٹائم کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا، مدینے سے رسول اللہ تشریف لائیں گے۔ مدینے سے
मदीने से हुजूर आएंगे आएंगे किसकी खबर में? जिसने उनको टाइम दिया, जिसने उनको वक्त दिया। उनको वक्त और टाइम देने का मतलब क्या है? नमाज के लिए टाइम निकालो, कुरान पढ़ने के लिए टाइम निकालो, उलमा की सोहबत में बैठो। आपके पास एक से एक आलिम दीन है, हाफिज कुरान मौजूद है, इन तमाम उलमा के पास बैठो। इंशाअल्लाह इनकी सोहबत में जब तक बैठेगा, मोबाइल भी साइलेंट, तू भी साइलेंट, फिर कनेक्शन मदीने से हो जाएगा, मदीने से कनेक्शन हो जाएगा। इसलिए आलिमों की सोहबत में बैठना जरूरी है। आओ सरकार मदीना के दीवानों, आज हमारे घर परेशान है, आज पूरी दुनिया के हालात तुम्हारी निगाहों के सामने है। आज हम पर कैसे कैसे मसाइब हम पर आ रहे हैं, हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। ऐसे दौरे पुरफतन में हमको अगर कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए, अगर आप हर जगह कामयाब होना चाहते हैं, ऐ नौजवानों, ऐ मुद्दत वालों, इरादा कर लो कि अब मेरा दिल खेत में नहीं, अब मेरा दिल कादरों में नहीं, अब मेरा दिल सड़कों पे नहीं, अब मेरा दिल मोबाइल में नहीं, अब मेरा दिल होटलों में नहीं, अब मेरा दिल कमरों में नहीं, अब मेरा दिल तो किसी वली की दरगाह में या तो मस्जिद में लग रहा है, मस्जिद में लग रहा है। मस्जिद में दिल लगाओ, दरगाह में दिल लगाओ, वली की चौखट पर जाया करो। अगर वली की नजर पड़ गई, तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। ऐ सरकार मदीना के दीवानों, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया। किसको फरमाया? ईमान वालों को फरमाया। अच्छा, ईमान वाले कौन? हम सब लोग आ गए। अल्लाह हमसे कह रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालों, जब तुम मुझे एक मानते हो, जब तुम मुझे वाहिद मानते हो, जब तुमने मुझे तस्लीम कर दिया, मुझे वहदहुल्ला शरीक कहा, और तुमने मुझ पर ईमान लाया, और मेरे नबी को खातमुन नबी माना, और रसूल को आखिरी नबी माना, सय्यदुल बशर माना, तो फिर अल्लाह ऐसे ईमान वाले से कह रहा है। क्या कह रहा है? इत्तकुल्लाह, मुझसे डरो। किससे डरो? बोलो भाई, किससे डरो? अल्लाह से डरो। किससे डरना? और जोर से, अल्लाह से डरना। और जो अल्लाह से डरता है, सारी दुनिया उससे डरती है। जो अल्लाह से डरता है, सारी दुनिया उससे डरती है। आज हम सबसे डर रहे हैं, अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। अब सबका डर दिल से निकालो, अल्लाह का डर दिल में पैदा करो। सब तुमसे डरेंगे, तुम किसी से नहीं डरोगे। अल्लाह का डर निकल गया। आज हर कोई किसी ना किसी से डर रहा है, खौफज़दा है, लर्ज़ा बरदम है। किसी के डर से ही छुप कर मोबाइल देख रहा है, किसी से डर कर ही छत पे मोबाइल देख रहा है, किसी से डर कर ही पहाड़ की चट्टान पे बैठकर नंगी तस्वीरें देख रहा है, किसी से डर कर, देखिए किसी से डर रहा है, किसी का डर दिल में है, मगर अल्लाह का डर दिल में नहीं है। मगर जब दिल में अल्लाह का डर आता है तो वो किसी और से नहीं डरता। तुम ये समझते हो बाप से डर कर पहाड़ों में जाओगे, घरों में जाओगे, छतों पर जाओगे, बिछोना ओढ़ लेकर बिछोने में मोबाइल देखोगे, तो भी तुम माँ बाप से छुपा सकते हो, दोस्तों से छुप कर सकते हो, अड़ोस पड़ोस के लोगों से छुप सकते हो, मौलवियों से तो बच सकते हो, हाफिजों से भी बचकर तुम गुनाह कर ले सकते हो। बताओ, मौलवी तो नहीं देखता, मौलाना भी नहीं देखते, हाफिज भी नहीं देखता, कारी भी नहीं देखता, माँ भी नहीं देखती, मगर अल्लाह, बोलो अल्लाह देख रहा। बोलो जी, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अभी भी अल्लाह देख रहा। कौन क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, इसलिए सब मिलकर बोले तो अल्लाह ये भी देख रहा। अल्लाह इस वक्त हमें देख रहा है। अल्लाह जब देख रहा है, अगर ये डर दिल में पैदा हो जाए, कोई देखे या ना देखे, जिसने मुझे आंखों में रोशनी दी वो अल्लाह तो देख रहा है, वो अल्लाह देख रहा। जब ये ख्याल दिल में आया ना, पिक्चर नहीं देखता, गुनाह नहीं करता, माँ बाप को नहीं सताता, अम्मा बाबा को गालियां नहीं देता, मोबाइल में इतना गुम हो गया है, अम्मा पुकारे तो भी होश नहीं, बाबा पुकारे तो भी होश नहीं, ना दुकान के जाने की फिक्र, ना खेत को जाने की फिक्र, ना बच्चों को स्कूल से लाने की फिक्र, ना बच्चों को स्कूल में छोड़ने की फिक्र। मोबाइल में ऐसे गुम हो गए जवानों
ولی نہیں ہے. آؤ میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اے ایمان والو کسی اور سے نہیں ڈرنا, صرف کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. اللہ نے کس کو کہا؟ ایمان والوں. کس کو کہا؟ ایمان والے کون؟ ہمیں لوگ بولو الحمدللہ. ایمان والے ہمیں لوگ کلمہ پڑھنے والے, ہمیں لوگ اللہ رسول کی محبت میں جان, بولو جی جان, اس کی جان انہیں دیا, اس کی اوپر فدا کرنے کیا ہے نہیں, انہیں دیا کہ اس کے اوپر فدا ہو گئے. اب اس کے اوپر فدا امام حسین ہو گئے. اپنی جان دے دی ہے جی, اپنے بیٹوں کو قربان کرے, 6 مہینے کے بچے کو قربان کرے, علی اکبر کو قربان کیا, علی اکبر کو قربان کیا. مولا حسین نے اسلام کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے اپنے سارے گھر کو قربان کر دیا. اور آج مسلمان حسین کا چاہنے والا ہو کر آج جان کی قربانی نہیں, وقت کی قربانی دے کر نماز پڑھو. انشاءاللہ اگر تم نماز پڑھو گے تو کل قیامت میں حسین کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے رہو. نمازیوں کے لیے جگہ حسین کے پاس ہے, نمازیوں کے لیے جگہ اہل بیت کے پاس ہے, نمازیوں کے لیے جگہ امام زین العابدین کے پاس ہے, نمازیوں کے لیے جگہ خاتون جنت کے پاس ہے, نمازیوں کے لیے جگہ غوث اعظم کے پاس ہے, نمازیوں کے لیے جگہ غریب نواز کے پاس ہے, نمازیوں کے لیے جگہ شمس عالم بابا کے پاس ہے. اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ. اب آگے کیا رہا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بولو سبحان اللہ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ آج لوگ آپ بول لیتے پھر قرآن میں ہے تو بولو, قرآن اور حدیث سے ہٹ کو ہمیں نہیں کرتے, قرآن میں جو ہے وہی کرتے, حدیث میں جو ہے وہی کرتے بول لیتے. لوگ بول رہے قرآن اور حدیث میں ہے تو بولو, بولے قرآن میں ہے سچ بول رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی تو بات الحمدللہ بولو, نہیں سمجھ میں آ رہی بولے تو پھر الگ بھاشا سے بیان شروع کرو. تمہیں ٹینشن نہ کرو, سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ الحمدللہ سمجھ میں آ رہی, ٹینشن نہ کرو. کرنا میں بولو بولے تو بولتا ہوں کیا سب اس کے آگے آپ لوگ جیسا سمجھتے ویسا سمجھانے کے لیے میں تیار ہے. الحمدللہ ویسا تو نہیں ہے, سب سمجھنے والے ہیں. بولو جی سبحان اللہ. پیچھے سے نہیں آ رہی تو آواز ذرا پیچھے سے ایک بار سبحان اللہ بولو. ماشاءاللہ. دیکھیے حضرت سبحان اللہ کس کی تعریف ہے؟ بولو بھائی کس کی ہے؟ اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی تعریف ہے. سبحان اللہ بولے تو اللہ پاک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بولو اللہ کیا پاک. ہمیں بولے تو پاک ہے, نہیں تو نہیں. کیا بولے تو پاک ہے نہیں, بولو ہے نہیں ہے. پھر ہمیں اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. اللہ کیا بولتا؟ مدگل والوں میں تو پاک ہوں, تم میری پاکی کا ڈنکا مدگل میں بجا رہے ہو اور تمہارا ڈنکا میں فرشتوں میں بجا رہا ہوں. نبی نے کہا ہے جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے گا اللہ اسے تنہائی میں یاد کرے گا, اور جو مجمع میں بیٹھ کر مجھے یاد کرے گا اللہ فرشتوں کی جماعت میں اللہ بندے کو یاد کرتا ہے. یہاں ہم بیٹھ کر جتنا سبحان اللہ بولیں گے ہمارا ایمان اور یقین ہے عرش پہ اللہ فرشتوں میں بھی ہمارا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ ہم نے کہا اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہر اچھی بات کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا. یہ سبحان اللہ صرف اچھی بات کے لیے نہیں ہے بلکہ جب بھی آپ پر کوئی بری آفت آ جائے, جیسے کہ مثال کے طور پر بدن میں درد, آنکھ میں درد, کمر میں درد, جوڑوں میں درد, گھٹنے میں درد, دل میں درد, سر میں درد, کان میں درد, کتنے درد ہیں, ان دردوں کا علاج سبحان اللہ میں ہے. سارے دردوں کا علاج سبحان اللہ میں ہے. جڈو بام ایک وقت کے لیے کام کرتا, زندہ پلسمار ایک وقت کے لیے کام کرتا, مگر جڈو بام میں پاور نہیں, زندہ پلسمار میں پاور نہیں ہے. اللہ اگر فضل کرے تو جڈو بام بھی کام کرتا, زندہ پلسمار بھی کام کرتا, گولی بھی کام کرتی, دوا بھی کام کرتی. اللہ کا فضل ہوئے تو سب کام کرتے. تم اس کی پاکی بیان کرو, سبحان اللہ کہو, اللہ پر اللہ کے اوپر غور کرے.
خاتون جنت ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، مولا علی کی بیوی ہے، امام حسین کی امی جان ہے۔ چکی پیستے تھے، پہلے کے زمانے میں چکیاں تھی، آج کے جیسا کوکر نہیں تھا، مشین نہیں تھی، گیس کے چولہے نہیں تھے، ایسے دور میں چکی پیس کر ہی زندگی گزارتے تھے۔ فاطمہ چکی پیسنا، دن تمام کام کرنا، رات میں عبادت کرنا، تھوڑی سی تھکاوٹ بھی، بدن میں درد ہوا، بابا کے پاس آئے، بولے بابا جان مجھے محنت کر کے گھر کا کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، کوئی خادم مل جائے یعنی کوئی نوکرنی مل گئی تو اچھا ہے۔ اللہ کے نبی بولے بیٹی فاطمہ صبر کر لے، نوکرنی سے بہتر میں تجھے ایک اچھی چیز بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کون سی چیز ہے؟ کہا کہ دیکھو فاطمہ، جب تم تھک جاؤ تو رات کو بستر پر جانے کے بعد 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اور 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ کہنا، اور 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ کتنے بار پڑھنا؟ پہلے 30 پر 3 مرتبہ، دوسرا الحمدللہ بھی 30 پر 3 مرتبہ، اللہ اکبر بھی 34 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد اے فاطمہ میری بہنیں تم بھی غور سے سنیں، جب بدن میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، ہولا بھڑکا ہو جائے، پسینہ چھوٹنے لگ جائے، اپنے شوہر کو ٹینشن مت دو، بچوں کو پریشان مت کرو، جب بھی ہولا بھڑکا ہو گیا، پسینہ چھوٹ رہا ہے، حیبت ہو رہی ہے، اس حیبت کا علاج، اس پریشانی کا علاج میرے نبی فرماتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور اس کو دم کرو ہاتھ کی ہتھیلیوں پر، پورے بدن پر پھیر لینا اور اسی حالت میں سو جانا۔ میرا مولا ساری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا، ساری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر یہ آسان عمل ہے، کوئی لوگ کہہ رہے میں تھک گیا اس لیے 2 کوارٹر مار کر آیا، کوئی کہہ رہا میں اس لیے تھک گیا 2 شیشے مار کر آیا، 1 لوٹا مارنے کس لیے آیا، بدن تھک گیا۔ ارے شراب پینے سے بدن کی تھکاوٹ نہیں جاتی، چینی کا لوٹا لڑکانے سے تھکاوٹ نہیں جاتی، شراب گٹکے کھانے سے، چرس گانجا مارنے سے یہ بلکہ الٹا مصیبتیں آتی ہے۔ اگر کسی نے شراب کا ایک خطرہ بھی اپنے پیٹ میں اتار لیا تو 40 دن تک اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور جو شراب کا ایک بوند بھی اپنے حلق میں اتار لیا، اللہ اسے مرنے کے بعد جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے گا جو انتڑیوں کو پھاڑ کر نکلے گا۔ اور شدید شراب پینے والوں، دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے شراب کا کیا مزہ چکا، ہمیشہ جہنم میں کون تکلیف اٹھائے گا، کون مصیبت اٹھائے گا؟ جو شراب پلایا تھا وہ دوست بھی تجھے نہیں بچا سکتا۔ آپ توبہ کر لے، شراب جب لعنت ہے شراب پر، اور جب کسی کے گھر میں شرابی آتا ہے، کسی کے گھر میں پینے والا ہے، بچی کو رشتے آتے ہیں، دیکھتے سب اچھا ہے، بچی بھی اچھی ہے، مگر بچی کا باپ پیوٹ ہے، اس کے واسطے وہ گھر میں رشتہ نہیں کرتے۔ ایک پیوٹ ہونے سے بچی کو رشتے نہیں آ رہے، ایک بھیا پینے سے بہن کو رشتے نہیں آ رہے، ایک ماموں پینے سے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ پینے سے نقصان ہے، پینے سے توبہ کرو۔ اگر آج سے آپ توبہ کر لیں گے تو گھر میں جو کام رکے ہیں وہ سب کام اللہ آسان کر دے گا، آسان کر دے گا۔ آج ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے قرآن مقدس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے بتانا صاحب، اگر قرآن اور حدیث میں اللہ والوں کا ذکر ہے، ولی کا ذکر ہے، ولی کے پاس جانے کا ذکر ہے تو بتاؤ، ہمیں بھی چاہتے۔ قرآن میں ہے تو بولو۔ تو آئیے قرآن میں ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھا ہوں جسے آپ نے سنی دیا، یا ایھا الذین آمنوا ولتکون۔ ہمیں لوگ بولو جسے بولا اللہ کس کو بولا؟ ایمان والے کسے بولا؟ ہم لوگوں کو بولا۔ اس کے بعد ایمان والوں کو کیا بولا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ یہ بچے گڑبڑ ہوتے ہوئے پانی پینے کے لیے بچے دیکھتے ہیں خاموش بیٹھو، اللہ سے ڈرو۔ تھوڑی دیر
तीन दिन तक प्यासे थे। कितने दिन तक प्यासे थे? 3 दिन तक पानी नहीं मिला तो भी इस्लाम के लिए जंग लड़े, जान दे दिए। हमें 2 घंटे भी नहीं बैठे, दिल मिला रहे इधर से उधर से, बिछन है। थोड़ी देर खामोश बैठिए, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को असल बात की तरफ आकर अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में ईमान वालों का जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों इत्तकुल्लाह, किससे डरो? वकुनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ बोल रहा अल्लाह? बोलो किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। और जोर से बोलो किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। बच्चों के साथ नहीं, देखो सच्चों के साथ। तो तुम्हें बच्चे सुनेंगे, किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। ये अल्लाह बोल रहा, कुरान में आया, सच्चों के साथ हो जाओ। हम आलम तसव्वुर में जाकर कुरान से पूछे, ऐ कुरान नमाजियों के साथ हो जाओ, वो कहीं को नहीं बोले अल्लाह ताला नमाजियों के साथ हो जाओ, कहीं को नहीं बोले नमाजियों के साथ हो जाओ। अच्छा ये दे तुम्हें हाजियों के साथ तो हो जाओ बोलना था, ना हाजियों के साथ हो जाओ बोले, ना नमाजियों के साथ हो जाओ बोले, ना ज़कात देने वालों के साथ हो जाओ बोले, बोले तो बोले किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। जोर से बोलो सच्चों के साथ। बीच में पूछे तो ऐसी पावर आना तुम्हारा, तो नमाजियों के साथ हो जाओ अल्लाह, हाजियों के साथ हो जाओ अल्लाह, ज़कात देने वालों के साथ हो जाओ अल्लाह, छिल्ले छट्टे में जाने वालों के साथ हो जाओ बोल अल्लाह, किसके साथ हो जाओ बोले? वकुनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान में है नहीं है ना? हाफिज साहब इतने बड़े बोल पूछो, कुरान में चाहा किसके साथ हो जाओ? हाँ यहाँ पॉइंट नोट करना है, तो सच्चों के साथ हो जाओ। नमाजियों के साथ हो जाओ बोल कहीं को नहीं बोले बोले तो हर नमाजी सच्चा नहीं हो सकता। हमें इतने जने बंटी कितने लोग सच बोल रहे, बोलो पहले मेरे पुतले को बोलते, मेरे से भी झूठ बोलता, आपसे भी झूठ बोला, तो हमें दूध के धुले नहीं है, गुनाह में डूबे हुए। समझ चाह रहा हूँ, हर नमाजी सच्चा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। हर हाजी सच्चा नहीं हो सकता। हज कर को आ रही फिर ब्याज को पैसे दे रहे, हज कर को आ रही फिर ब्याज बढ़ता खा रही, घर रहना हो, गाड़ियां ले जाओ, वो करो ये करो, हज कर को आपको ये काम कर रही। आदमी नहीं सुधर रहा बोले तो लास्ट स्टेज क्या है? मक्का मदीना ले जाना मत, जब तो सुधरता क्या बोले तो इन्हों जा तो आपको भी नहीं सुधर रही। बोला नहीं बोला जी, बात सही है नहीं बोलो? तो ये हज को जाकर आकर भी हम हर कोई सच नहीं बोल रहा। हर हाजी सच्चा नहीं हो सकता, हर नमाजी सच्चा नहीं हो सकता, हर ज़कात देने वाला सच्चा नहीं हो सकता, हर हाजी सच्चा नहीं, हर नमाजी सच्चा नहीं, हर ज़कात देने वाला सच्चा नहीं। अब है तो अल्लाह कुरान में यूं कह रहा है, वकुनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने किसको बोला सच्चों के साथ हो जाओ बोलकर? ईमान वालों को बोला। किनको बोला? ईमान वालों को। जरा ये भी पॉइंट नोट करना है, या अय्युहन नास नहीं बोला, ये भी तो गौर करना ना। ऐ लोगों तुम्हें सब लोगों, या अय्युहन नास बोले तो सब लोग आ गए। पूरी दुनिया में अल्लाह जितने को पैदा कराया उसमें सब यहूदी ईसाई नसारा सब आ गए, या अय्युहन नास में सब आ गए। आमनों में सब नहीं है, सिर्फ कलमा पढ़ने वाले आ गए। तो अल्लाह किसको बोल रहा? सच्चों के साथ हो जाओ लोगों। कलमा पढ़ने वाला बोल रहा, तुम्हें कलमा तो पढ़ रहे बा, नमाज भी पढ़ ले रहे, जरा सच्चों के साथ भी रहा करो। अच्छा सच्चे कौन है मेरे मौला? आखिर वो है क्या? और है कौन? सच्चे कौन है? तो कुरान बोल रहा है सच्चे अंबिया इकराम है, नबीयीन है, सिद्दीकीन है, शुहदाईन है, सालिहीन है। ये सच्चों की जमात है। अंबिया सच्चे हैं, नबी सच्चे हैं, पैगंबर सच्चे हैं, अबू बकर सच्चे हैं, उमर सच्चे हैं, उस्मान सच्चे हैं, अली सच्चे हैं, अबू हुरैरा सच्चे हैं, अब्दुल्लाह बिन जुबैर सच्चे हैं, अबू हुरैरा सच्चे हैं, हजरत उबैदा सच्चे हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सच्चे हैं। ये सच्चों की जमात है। ताबईन सच्चे हैं, तबे ताबईन सच्चे हैं, इमाम आजम सच्चे हैं, इमाम शाफी सच्चे हैं, इमाम हम्बल सच्चे हैं, इमाम मालिक सच्चे हैं, इमाम जाफर सच्चे हैं, इमाम बाकर सच्चे हैं, इमाम मोहम्मद सच्चे हैं, इमाम कासिम सच्चे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सच्चे हैं, इमाम हसन सच्चे हैं, इमाम हुसैन सच्चे हैं,
غریب نواز سچے ہیں, خواجہ قطبالدین سچے ہیں, محبوب الہی سچے ہیں, نصیر الدین چراغ دروی سچے ہیں, بابا فرید الدین سچے ہیں, حضرت ابو علی شاہ قلندر سچے ہیں, بندہ نواز گیسوالدراز سچے ہیں, خود میں ریچو سچے ہیں. یہ سب سچوں کی جماعت ہے. جتنے سچے ہیں وہ کوئی بے نمازی نہیں ہے, سچے بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, زکات دینے والے بھی ہیں, اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں. اور جو ان کے ساتھ ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں مٹا سکتی. جتنے اللہ والے ہیں وہ سب نماز والے ہیں, جتنے اللہ والے ہیں وہ سب روزے والے ہیں, جتنے اللہ والے ہیں وہ سب حاجی حج کرنے والے ہیں, جتنے اللہ والے ہیں وہ سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ہر وہ چیز سے بچنے والے ہیں, نگاہوں کو اٹھا اٹھا کر آوارہ بنانے والے نہیں, عورتوں کو گھورنے والے نہیں, بلکہ یہ جتنے سچے ہیں ہمیشہ آپ خود بھی پاک رہتے ہیں, آنکھوں کو بھی پاک رکھتے ہیں, تب جا کر جس کی آنکھ پاک ہو, زبان پاک ہو, کان پاک ہو, ہاتھ پاک ہو, پیر پاک ہو, اس کے بعد نوافل کی کثرت کرے. فرائض کی پابندی کے ساتھ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے کان بن جاتا ہے, اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے. آنکھ سے کان سے اللہ پاک ہے, مگر ہاتھ پیر بننے کا مطلب یہ ہے ولی کی آنکھ ہوگی دیکھنا خدا کا ہوگا, ہاتھ ولی کے ہوں گے پکڑنا خدا کا ہوگا, پیر ولی کے ہوں گے چلنا خدا کا ہوگا. اس لیے اللہ والے کروڑوں کروڑوں میل کا فاصلہ بلکہ جھپکنے طے کر دیتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مطلب جھپکنے سے پہلے تخت نہ جن لا سکا, نہ موکل لا سکا, نہ حمزہ لا سکا, نہ کسی طاقت نہیں ہے کسی بھی جنات میں وہ طاقت. عاصف بن برخیا جو ایک اللہ کے ولی ہے, انہوں نے آنکھ مار کے آنکھ کھولے تک بلقیس کا تخت تو سلیمان کے دربار میں پیش کیا. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا آنکھیں ان کی ہوتی ہے, دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. بولے جی محبت سے سبحان اللہ. اب ریچور میں اس وقت تو خطبے ریچور کے دربار میں جگمگ چل رہا ہے. بولو سبحان اللہ. نور چھما چھم برس رہا ہے, لوگ لوٹ رہے ہیں, مگر ہم ان سے دور ہیں, وہ ہمارے سے دور نہیں ہے. توجہ چاہو, ہمیں ان سے دور ہیں, 115 کلومیٹر پر ہیں, مگر وہ ہمارے سے دور نہیں. ہم ان کا ذکر کریں تو خود میرے چور یہاں ہے, مگر ہم کو دکھ رہے نہیں. کئی کو نہیں دکھ رہے, ہماری آنکھیں ناپاک ہیں, ہماری آنکھوں میں ننگی تصویریں ہیں, ننگے پکچر, ننگے مناظر, موبائل کی گندگیاں بھر گئی. یہ سب نکلے تو یہ اللہ والے نظر آتے. بولے سی سبحان اللہ. نظر آتے تو آنکھوں کو پاک رکھنے کے لیے آج سے موبائل نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. موبائل دیکھیں گے ضرورت کے لیے یوز کرو. موبائل 24 گھنٹے ایسے دیوانے مت بنو. موبائل کے اندر علماء کی تقریر سنو, ہر عالم کی تقریر سننے نہیں جانا. آج کل چینلوں پہ ان لوگوں کی تقریریں مسئلے مسائل زیادہ آتے ہیں, اہل سنت کے کم نظر آتے ہیں. تو آپ کو اگر اہل سنت کا چینل دیکھنا ہے تو یہ SDI چینل جو سنی دعوت اسلامی کا ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں, ہمارے علماء کرام بتائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری تقریر سننا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے تو MD جعفر خان ریچور مارو, جتنے ہمارے لوہار وڈی میں بیانہ ہوئے وہ سارے بیانہ آپ کو مل جائیں گے, آپ کو ساری تقریریں مل جائے گی. تو گویا ان بیانات کو سنو, علماء اکرام کی تقریریں سنو, نعت خوانوں کی نعتوں کو سنو, تو انشاءاللہ سینہ باغ باغ ہو جائے گا. تو اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہہ دیا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن میں آیا تو یہ یاد رکھ لیتے ہیں. کس سے ڈرنا؟ کس کے ساتھ ہونا؟ ماشاءاللہ. پھر بولو, کس سے ڈرنا؟ کس کے ساتھ ہونا؟ ماشاءاللہ. پھر بولو, کس سے ڈرنا؟ کس کے ساتھ رہنا؟ ماشاءاللہ. اگر یہ ذہن میں بٹھا لیں گے تو گھر میں بھی ایک بول لیتے جاؤ, اللہ سے ڈرنا, سچوں کے ساتھ ہونا. ہم جتنے سچے ہیں نا ان کو کہاں بھی رہتے, ان کو یاد کرنے والا کہاں بھی یاد کرتے وہ دیکھ لیتے. بولے جی سبحان اللہ. سچے جاوی ہیں نا ان کو اتنا پاور دیا اللہ جو سچ بولتے ہیں. آپ بھی سچ بولنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جھوٹ کم کرنا, جھوٹ ذرا کم کرتے جاؤ, انشاءاللہ خود بخود سچ غالب آ جائے گا.
झूठ 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 भर गया। अरे सच बोलने की आदत डालो। सच्चाई को मौत नहीं है और सच बोलने वाला कभी जलील नहीं होता। अल्लाह सच्चाई को बुलंदी भी देता है और सच साबित करके इज्जत भी अता कर देता है। झूठ बोलने वाला यहाँ भी लानती होगा, मरने के बाद भी लानती रहेगा। खुदारा मुसलमानों, झूठ से बचो, सच बोला करो। और इसलिए अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में कह दिया कि सच्चों के साथ हो जाओ। एक सच कितने झूठों की जिंदगी बदल देता, एक सच कितने लोगों की जान बचा लेता है। अल्लाह अकबर। आओ शम्स आलम बाबा का जिक्र सुनने से पहले उनकी गर्दन पर जिनका कदम है वो गौसे पाक का जिक्र सुन लेंगे। तमाम वलियों के सरदार हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर है। किसका कदम सारे वलियों की गर्दन पर है? जोर से बोलो, किसका कदम है? गौसे पाक। गौसे पाक का नाम क्या है मालूम है? हजरत क्या बोले? मेरा चाहने वाला मशरिक में रहो को पुकारे, मैं मगरिब से उसकी मदद कर दूं। बोले तो मगरिब में या हौस बोले तो वहां से हमारी मदद कर। तो गोया के गौसे पाक का कदम सारे वलियों की, बोलो जी, किसकी गर्दन पर? वलियों की गर्दन पर, लोगों की नहीं। लोग बोले सवाते लोगों में अल्लाह वाले, अल्लाह वालों की गर्दन पर किसका कदम? गौसे पाक का। समझ जाना, गौसे पाक का। गौसे पाक का कदम किस किस की गर्दन पर है? गिनते चले गए, रात जाएगी मगर बात खत्म नहीं हो सकती। इतने अल्लाह वाले हैं, उन सब की गर्दन पर गौसे पाक का कदम है। सच बोलने की आदत डालो। हुजूर गौसे पाक की भक्ति जवानी की तरफ कदम बढ़ रहे थे, अचानक आपको इल्म हासिल करने का शौक पैदा हुआ। इल्म दीन हासिल करने के लिए माँ के पास आए, बोले अम्मा मैं इल्म सीखने के लिए, हाफिज बनने के लिए, आलिम बनने के लिए, मुहद्दिस बनने के लिए, मुफस्सिर बनने के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ बगदाद की तरफ, आप इजाजत दे दें अम्मा। अम्मा ने कहा बेटे अच्छी बात है, इल्म हासिल करो, जाओ आप हाफिज भी बनो, आलिम भी बनो, आप मुहद्दिस भी बनो, आप मुफ्ती भी बनो, हम तुम्हें पूरी इजाजत देते हैं। तुम्हारे मुद्गल से कितने नौजवान आज हाफिज बने ना, ये शहर रेचूर में आकर बने हैं। रज़ाए मुस्तफा से फैज मिला है, क्योंकि रज़ाए मुस्तफा को फैज शम्स आलम बाबा से मिला है और शम्स आलम बाबा ने रज़ाए मुस्तफा से अनमोल हीरे दिए जो आपके गांव में काम कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। इधर रफी साहब बैठे, इधर जाफर साहब बैठे, इधर जितने भी और भी हमारे जितने इकराम है, मैं सबके नाम तो नहीं जानता। ये सब जो बैठे महबूब साहब, ये सारे लोग जो है शहर रेचूर में 5-5 साल तक, 6 साल तक मदरसे में अम्मा बाबा को छोड़कर, गाँव को छोड़कर, घर में जुम्मा संडे बिरयानी खा रहे थे, मगर वहाँ दाल रोटी खाकर आलिम हाफिज बने। आज इनकी मंजिल, इनकी कदर इतनी बढ़ गई है कि लोग इन्हें इज्जतों से नवाज रहे हैं। ये फैज किसका है? रज़ाए मुस्तफा पर शम्स आलम का फैज है, और शम्स आलम पर जो फैज है उनके पीर और मुर्शिद में उनके वालिद गोगी चंदा हुसैनी का फैज है। और गोगी चंदा हुसैनी पर किसका करम है? तो कहना पड़ेगा बंदा नवाज की नजर है। और ये सारे अल्लाह वालों की नजर में रज़ाए मुस्तफा से अजमल मोती हमें हाफिज और आलिम की शक्ल में आता है। तो बहुत से बात में बोले मैं भी आलिम बन तो, हाफिज बन तो, अम्मा मुझे इजाजत दो। आज के लोग आप बोले बच्चे हाफिज बनना, आलिम बनना, बोले तो पढ़ने को जा, बोले तो घर से निकलने तैयार है। छड़ी लेना, लकड़ी लेना, डराना, चॉकलेटा दिलाना, जेब भर को पैसे रखना, बड़ी मुश्किल से तैयार होता, ले जा आपको मदरसे में पटक को आते, पढ़ता की छोड़ता है, मारो जी बस को गाय से बोलता। ये हमारा हाल ऐसा है। अगर यही बच्चा दीनी मदरसे को जा रहा तो गुस्से से पटक लेते, सटक लेते, सब गुस्सा कर लेते, उसके नाक में से तेल आ रहा, आंखें में से पानी आ रहा, ये सब पहुंचते भी नहीं। अब वही बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जा रहा, टाइगर स्कूल को जा रहा, बोले तो पाउडर लगा को, इस तरीके के कपड़े पहना को, टाई लगा को, चड्डी पहना को, बूटा पहना को, क्या सब पैदाबे पहना को, सोप पहना को, ऑटो बुलाते आवा, मेरे बच्चे पैदल न को लेके आ, स्पेशल ऑटो रखते। यही चाहते अगर दारुल उलूम की वजह से बच्चे को रखे ना, याद रखना वहां जा रहा गवर्नमेंट स्कूल को, टाइगर स्कूल को जाने वाले वास्ते फरिश्ते पढ़ा नहीं बिछाते,
मदरसे जाने वाले के पर बिछाते हैं। अब जरा गौर करें, फरिश्ते जो पर बिछाते हैं वो किसके लिए है? वो हाफिज और आलिम बनने वाला, शरीयत का इल्म हासिल करने वाला। गोया कि सरकार मदीना के दीवानों, मेरे नबी ने कहा हर इल्म सीखो, हर जुबान सीखो, जानो, इसलिए कि अगर इल्म सीखने के लिए मुल्क चीन भी जाना पड़े तो वहां तक पहुंचो। ये जज्बा कब पैदा होगा? जब अच्छों की सोबत में बैठेंगे तो तब ये शऊर पैदा। सारी फजीलतें जो है ना इल्म दीन पर है। इसीलिए फरमाया गया 1000 जनाजों में शरीक होने से बेहतर ये है कि आप इल्म दीन की महफिल में जाएं। 1000 जनाजों में शरीक होने से, 1000 मरीजों की इयादत करने से बेहतर है। तो गोया मुसलमानों, इल्म दीन हासिल करने के लिए उससे बात बोले अम्मा मैं जाता हूँ, आलिम बनना, हाफिज बनना, दीन का काम करना है। अम्मा दुनिया में आए हैं तो कुछ कर कर गुजरेंगे, इजाजत दो। एक आपकी वालिदा ने, आपकी अम्मी ने कहा बेटे ठीक है आप जा रहे हो ना, 40 अशरफियां बगल के नीचे सीकर रख देती है। अब गौसे पाक की अम्मा बोले कि बेटे जा रहे हो अब्दुल कादिर जिलानी जाओ, ऐ मैं उस्मानी जा रहे हो जाओ इल्म सीखने के लिए। जैसे निकले घर से अम्मा एक बार बेटे को बुलाए, ऐ अब्दुल कादिर, कहा अम्मी क्या बात है? एक बार आ बेटे, अब तू गया तो फिर क़यामत में मुलाकात होगी। सोचो, तवज्जो चाहता हूँ, जो भी वली अपने वतन से निकला, घर से निकला, वापिस लौट कर घर को नहीं आए, गरीब नवाज जब अपने वतन से निकले घर नहीं लौटे, इंडिया में क़याम किया, सब कुछ रसूलुल्लाह के नाम पर छोड़ा। जितने औलिया अल्लाह इंडिया में नजर आएंगे वो सब अल्लाह रसूल के लिए छोड़ दिए। तुम्हारा घर को जाते हो, फोन करते हो, खत लिखते हो, अम्मा बात करते हो, नहीं बोले, सबको फिदा करके अल्लाह रसूल पर अपनी जान बिछाना कर दिए। और आजम ने अपनी माँ से इजाजत तलब कर जा रहे थे, अम्मा बोली बेटे अब्दुल कादिर, बोले अम्मी क्या बात है? एक बार आप मेरे बच्चे में गले लगा लेना चाहती हूँ, गले लगा लेना चाहती हूँ। गले लगा लेकर बोले एक गले लगाना था और दूसरा तुम्हें एक मैं वसीयत करती हूँ, बेटे अब्दुल कादिर हमेशा सच बोलना, झूठ। ये कौन बोल रहे? गौसे पाक की अम्मी जान बोल रहे। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा ठीक है अम्मी, आप कैसा बोले मैं वैसी चमल कर दूंगी। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये सुनकर निकले, चलते चलाते, पहले जमाने में बसें, गाड़ियां, ट्रेन नहीं थे, पैदल जाना, बड्डे में जाना, टाइम में जाना, घोड़े में जाना, उल्टा में जाने का था। पैदल चलते चलाते आधा गांव पारों को जंगल में जाने के बाद डाकुआ पूरे काफिले को पकड़ लिए। कौन पकड़े? डाकुआ पकड़ को छुरियां कोयते बताए, चलो बंदूक तो नहीं थे, बंदूक से नहीं, छुरे कोयते थे, निकाले तलवार, चलो चलो कोठा निकालो, सो चले लेवा हमारी जान बची तो बस पूरे कोठे दिए। गौसे पाक के पास आए, तेरे पास क्या है बच्चे? उनको पूछा है हजरत गौसे पाक कहले 40 अशरफियां कैश मेरे पास है। अब वो चोर बोले आदमी चोरा है, इनको मालूम है, फिर मेरे पास 40 अशरफियां हैं बोल रहे। बोले तो उन क्या समझा? इन्हें झूठ बोल के मेरा टाइम खराब कर रहा है, यहाँ टाइम नहीं दे रहा हूँ, आपको क्या पता। दूसरी जगह गया, फिर दूसरा चोर आया, गौसे पाक को पूछा ए बच्चे तेरे पास क्या है? तो गौसे पाक क्या बोले? 40 अशरफियां कैसे निकली यहाँ है? उन्हें भी क्या अरे हमें चोरा है और सामने कौन तो क्या है बोलता है क्या, पैसे है बोलता है क्या, छुपा लेते भाई, ये बच्चा मजाक कर रहा है चलेगा। 3 चोर ऐसी पूछ को गए। उसके बाद पूरे चोरों का सरदार, डाकुओं का सरदार एक कट्टे को गुंड को बैठ को जाकर शोक को बुलाया, क्या हुआ? शोक का माल लूटे? क्या शोक का लूटे बॉस? कौन तो बचेगा? एक बच्चा बचा, उसके पास गए 40 अशरफियां बजा के उसे छोड़ दिए। अच्छा हो सकता झूठ बोलना, उनको नहीं मालूम ये सच बोलने वाला। एक बचा बॉस, वो बच्चा एक ही बोल रहा, 40 है बोल रहा, हमें चेक तो नहीं करे, छोड़ दिए, बच्चा है। तो उनका बॉस क्या बोले? जरा बच्ची तेरे सामने तो लाओ। जैसे गौसे पाक सामने आए, चेहरा देखते ऑटोमेटिक उठ पड़ता है। बोलिया क्या भाई हमारे अजमेर बोल रही तुम्हारे पास क्या है? बोले ना साहब तुम्हारे अजमेर क्या बोले, तुम लोग को बोल दो 40 अशरफियां क्या है मेरे पास। ऐसा कहाँ है? या बगल के नीचे हमारे अम्मा सी को रखी चक्कर होगी, देखे तो अशरफियां निकली। अब वो अशरफियां क्या निकले, सब लोग बैठ को देख रहे, पूरे गाँव से आए साले लोग भी देख रहे, बच्चा शायद बचा दिया तो हमें समझे नहीं क्या तो खाते नहीं देखते हैं, वो सब चोर के सामने रास पास कर जो छोड़े, ऐसे भी माल जा रहा। ये गौसे पाक का मामला है।
40 अशरफियां मिले, वो डाकुओं का सरदार वलियों के सरदार से अशरफियां काट लिया और पूछने लगा, ए नौजवान बच्चे तेरा चेहरा नूरानी है, बड़े खूबसूरत भी हो, अच्छा ये बताओ हम डाकू है, हम रहजन है, हमारा काम है रहजनी करना, हमारा काम है डाकाजनी करना, तुम चाहे तो झूठ बोलकर माल बचा ले सकते थे मगर सच क्यों बोले? बोले मैं घर से निकलते इस टाइम को अम्मा से वादा कर को निकला था, मेरी माँ बोली बेटा सच बोलना दे, तो मेरी माँ से किए वादे को मैं कैसा तोड़ूंगा? ये 40 अशरफियों के वास्ते मैं अम्मा का वादा नहीं तोड़ सकता। ऐसी अशरफियां हजार आ सकती है, माँ से किए वादे को मैं पूरा अगर तोड़ दूं तो मुझसे बड़ा मदरसी कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही डाकुओं का सरदार बैठ गया, कहने लगा तुम माँ से किए वादे को तोड़ने से इतना डर रहे हो, हम रब से किए वादे को तोड़कर कई लोगों का माल हड़प किया, कई लोगों की जाने ले ली, कई लोगों का माल लूटा। अल्लाह अकबर। ए अब्दुल कादिर, तुमने एक सच क्या बोला, मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो गया, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे हाथ पर तौबा करता हूँ, आज से चोरी नहीं करूंगा, सबका माल लौटा दो, मैं बस मुझे आप अपने हाथ पे तौबा करा के कलमा पढ़ा। एक सच बोलने से पूरे डाकुआ झूठ बोलने वाले सच्चों के साथ रहने से जन्नती बन गए। हमारे गौसे पाक सबको मुरीद बना दिए और सब गौसे पाक के मुरीद बन गए। क्या बात समझ में आ गई? सच बोले तो बचा नहीं, माल उनका भी बचा, जितना का गया था वापस उनको भी मिल गया। बोलो जी सुभान अल्लाह। तो सच बोलो और सच्चों के साथ रहो। ये मैंने कहीं कोई मौलवी नहीं, कुरान बोल रहा है। किसके साथ रहो? नमाजियों के साथ नहीं, किसके साथ रहना? सच्चे बोले तो सिर्फ आज के दौर में कुरान जिसकी मंतर कशी को खींचा है वो सब मेरे नबी के सहाबा हैं और क़यामत तक आने वाले वलियों का तस्करा है। और जो इनके साथ रहेगा उसका ईमान कभी जाता नहीं, उसका ईमान और मजबूत होता है। हमारे शमशी आलम बाबा भी अपने बाबा के बड़े वफादार वली गुजरे हैं। एक मर्तबा आपके बाबा ने कहा था, उनके वाक़या तो बहुत है, एक अर्ज करता हूँ बात आगे, इसके बाद अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। खुद में रैचूर के बाबा, खुद में गोगी चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने शमशी आलम हुसैनी से कहा, बेटे अहमद, उनका नाम अहमद भी है, बेटे सैयद अहमद हुसैन। कहा बाबा जान क्या बात है? उसूल बताने के लिए पानी लाकर रखोगे, पानी लाकर रखे तो पानी के पास अब्बा आने में देर हुई, उसी दरमियान में कौवा लीद डाल दिया और जैसे परिंदा लीद डाल दिया उसमें, तो वो हजरत खुतबे रैचूर के बाबा ने कहा तुमने पानी को खुला रखा और उस परिंदे ने इसमें लीद डाल दी। इतना कहते ही आपने जलाली नजर से वो परिंदे को देखा, वहीं पर मरकर नीचे गिर गया और जैसे कौवा परिंदा मर गया, खुतबे गोगी शमशी आलम बाबा को देखे, बाप के सामने बेटे ने जलाली नजर डाली तो उड़ने वाला परिंदा मर गया, नीचे गिर गया। तब कहा है दम निकल गया। दम बोलो भाई, दम। अरे तुम्हारे लिए भी खाना दम हो गया, दम आता जरा, एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कौवे का परिंदे का दम निकल गया। उनके बाबा बोले अहमद, अभी से तेरे जलाल का ये आलम है, क्या तुझे पता नहीं हम किस घराने वाले हैं? हमारे घर में मारना नहीं है, मरे लोगों को जिंदा कर दिए। तूने ये क्या कर दिया कि हमारा घराना वो है जो रोटों को हंसाते हैं, भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं, खुद परेशानी को झेलते हैं, नाना की उम्मत की परेशानी को दूर करते हैं, और तूने अभी से जलाल दिखा दिया और परिंदे को मार दिया। इतना कहते ही शमशी आलम बाबा ने रहमत की नजर डाले, मरा हुआ कौवा जिंदा हो जाता है। ने अपने बेटे का देखा, बाबा ने अपने बेटे की ताकत को देखा, शक्ति को देखा, कुव्वत को देखा, बोले कि बेटा तुम मंजिल तक पहुंच चुके हो, जाओ मन्ना के दीन के झंडे को ले लो और डंका बजाते हुए लोगों को कलमे की दावत देते हुए, इस्लाम की दावत देते हुए ये 2 तार के फल ले जाओ। मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ, जहाँ जहाँ शाम हो जाए इन 2 तार के फलों को जमीन खरोचना, इन
برتنوں کو اس کے اندر ڈال دینا, مغرب کا وضو, عشاء کا وضو اسی پہ کر دینا. اگر صبح میں زمین سے وہ کوپلیں نکلی تو تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا, اگر نہیں نکلی تو پھر وہ پھل لینا, پھر چلتے چلتے چلے جانا. جہاں یہ دفن کرو گے, جہاں اسے گاڑو گے, اور وہاں جب صبح میں وہاں سے کوپلیں نکلی تو تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا. ایسا کر لیتے گوگی چندا حسینی کی درگاہ سے چل لیتے آئے شمشی عالم بابا. کہاں تک آئے؟ کرشنا ندی تک آئے. کہاں تک آئے؟ ندی تک آئے. 550 سال ہو گئے حضرت کا عرس ہو رہا. 553واں عرس ہو رہا. کتنے سو سال ہو گئے؟ 50 پر 3 سال ہو گئے. 550 پر 3 سال پہلے جب آئے, کرشنا ندی کو برج تک نہیں تھی, پانی بڑی تیزی سے جا رہا. اب ادھر کیسا جانا؟ کشتی بھی نہیں ہے, ٹوکرا بھی نہیں ہے, لکڑے بھی نہیں ہے, پتھرے بھی نہیں ہے. پھر وہ زمانے میں کرنٹ بھی نہیں ہے, اندھیرا, کاٹیاں, جنگل, بھیانک آوازیں. اللہ سے جو ڈرتے وہ جنگل کے جانوروں سے بھی نہیں ڈرتے, جو اللہ سے ڈرتے وہ رات کے اندھیرے سے بھی نہیں ڈرتے. جنگل کا نہ جانور ڈرا سکتا ہے, نہ پرندے ڈرا سکتے, نہ درختوں کا ڈر ہوتا ہے, نہ آندھی طوفانوں کا ڈر ہوتا ہے, نہ کرشنا ندی کے بہنے کا ڈر ہوتا ہے. میرے خود میں رجوع نہ خوف زدہ ہے, نہ پریشان زدہ ہے, یہاں تو کوئی چیز لے میں جاؤں کیسا. بلکہ خود میں رجوع نے کہا, ایک نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر کہہ کر, بسم اللہ پڑھ کر, اللہ اکبر کہہ کر پانی میں پیر رکھنا ہی تھا. ادھر کا پانی ادھر, ادھر کا پانی ادھر, بیچ میں راستہ بنا, چلتے ہوئے جا رہے ہیں, چلتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ شمشی عالم بابا کی کرامت ہے, خود میں رجوع کی کرامت ہے کہ دریا کو آگر کر دے, دریا بن جاتا ہے, راستہ دے رہا ہے اور بتا رہا ہے. پانی بھی بتا دیا, یہ آنے والا عام انسانوں کی طرح نہیں ہے, دھوکہ دینے والا نہیں, جھوٹ بولنے والا نہیں, غلط کام کرنے والا نہیں. یہ تو سچا ہے, آل رسول ہے, اولاد علی ہے, فاطمہ کے گھر کا جگر کا ٹکڑا ہے. تو سمندر ندی بھی بتاتی ہے, کرشنا ندی نے بھی بتا دیا, جو اس کا ہوتا ہے اسی کے قدموں کو ہم اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں. تو کرشنا ندی نے خود میں رجوع کے قدموں کے نشان کو اپنے سینے میں بسا لیا. حضرت چلتے چلاتے کہاں ہے معلوم ہے؟ جہاں ان کا چلہ ہے نا ایس پی آفس کے پیچھے. اب جو بازار لگا نا وہاں جب جا, اب کل صبح میں گئے تو جاؤ, میں تو جمعہ دن آؤں, جمعہ دن درگاہ میں بیان ہے میرا. آپ شمشی عالم بابا کی مسجد میں جمعہ کے دن 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک بیان ہے. آپ سب لوگ آ جائیے, زیارت بھی ہو جائے گی, بیان بھی سنے جیسا. مزید کرامتیں پوری حضرت کے اوپر ہم بولنا چاہتے ہیں. ایسی تو بہت سے واقعات ہیں. تو حضرت چلتے چلاتے کہاں ہے؟ وہاں جنگل بڑا بھیانک تھا. 550 سال پہلے وہ ایرے جانا والے دونوں ڈرتے تھے. ویسے جگہ حضرت رات میں چمنی نہیں, چراغ نہیں, لائٹ نہیں, بیٹری کہاں سے آتی, شلہ نہیں, بیٹری کہاں سے آتی, یہ سب آپ بنے جو ہے. چل کوئی بیٹری ساتھ لے پائے بولے, اللہ کا جو ہوتا نا انہیں کسی سے نہیں ڈرتا, اس کے بھروسے پہ نکل جاتے ہیں. سوچو جی کتنی تکلیف پڑ کر آئے, کہیں کو آئے بزنس کرنے نہیں, پراپرٹیاں بنانے نہیں, جبکہ کون بھی نہیں تھے, سارے زمینوں پہ قبضہ کرنے پڑ سکتے تھے. چل چلا یہ دیکھ کر میرے, یہ دیکھ کر میرے, یہ میرے سب لکھانے کو بیٹھتے تھے. یہ پراپرٹیاں بنائے شمشی عالم بابا بولتے تھے, نہیں بولتے نہیں بولے. پراپرٹی جمانے کا نام ولی نہیں ہے, پراپرٹیاں لٹانے کا نام ولی ہے. اچھا کا کہنا صاحب اللہ کے دوست بننا بولے تو اس کے واسطے غریب نواز بولے سے زبردست بول یاد آ گیا. اللہ کا دوست بننے کے لیے 3 خوبیاں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1, دریا جیسی سخاوت ہونا. کیا ہونا؟ دریا جیسی سخاوت ہونا. نمبر 2, آفتاب جیسی شفقت ہونا. نمبر 3, زمین کے مانند تواضع انسان کے اندر. یہ 3 خوبیاں جس میں آ گئی وہی اللہ کا دوست بن سکتا ہے. دریا جیسی سخاوت کی تشریح نہیں کر سکتے, اتنا طویل مفہوم ہے. میرے خواجہ نے ایک جملہ کہہ دیا تو اس ایک جملے کے اندر حکمت کے سمندر اور موتی ہمیں ملتے ہیں. جو جائیں تو اندر ڈیپ میں اور نکلتے جائیں گے. بات بڑھے گی تو بات آ گئی تو ذمہ عرض کر رہا ہو, ولی یوں ہی نہیں ہوتا ہے. اتنی پریشانیوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے, نہ گرمی دیکھے نہ سردی دیکھے, یوں نہیں آئے گوڑی شریف سے پیدل بھاگ لیتے.
رات کی سردی چلی 3 سال غالباً کتنے کے سال ہو گئے میں انشاءاللہ جمعہ میں وہاں بتاؤں گا کتنے کی سال ہو گئے چلتے چلاتے 4 مہینے سردی کے 4 مہینے گرمی کے 4 مہینے بارش کے کیسا برداشت کرے چھترے میں نہیں تھے جب چھترا تھے کیا 550 پہلے سال پہلے چھترا تھے کیا نہیں تھے نا بھائی چھتری نہیں بیٹری نہیں لائٹ نہیں ایسے اندھیرے میں کئی کو آئے رائچور میں دین کا کام کرنے کے لیے بولو کیا کام کرنے کے لیے دین کا کام کرنے کے لیے آئے اور رائچور میں دین کا کام کرے وہاں بیٹھے جہاں پر آج ان کا چلہ مبارک ہے شام میں آئے مغرب کا وضو بنائے عشاء کا وضو بنائے صبح اٹھے تو ننھی ننھی کوپلے زمین کا سینہ چیر کر بین ڈالے تو کسان کھیت میں ایک چھوٹی سی کوپل باہر آئی تو وہ کیسی رہتی ہلکی پھلکی ایسا توڑے تو ٹوٹ کو جاتی مگر ہوا کے جھونکوں سے نہیں توڑتے کیونکہ ایک کسان اللہ پہ بھروسہ اور یقین رکھ کر بیج ڈالے رہتا تو ہوا اسے جھولا جھلاتی ہے شبنم اس کو وضو بناتی ہے شبنم اس کو وضو بناتے ہیں ہوا اس کو بچہ ہے اس لیے وہ جو ٹہنی نکل رہی زمین میں سے آپ آم کا ڈالو کہیں کا بھی نیمبو کا ڈالو جو بھی آپ بیج ڈالیں گے ایک دم بڑا جھاڑ تو نہیں ہوتا نا دھیرے 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 اڑتا ہے وہ کوپلیں جیسے باہر آتی ہے دنیا میں قدرت نے ایسا نظام بنایا یہ ہوائیں یہ پانی یہ شبنم یہ گرمی صبح کی شعائیں یہ جب درختوں پر پڑتی ہے تو ان میں طاقت و توانائی آتی ہے اللہ نے انہیں درختوں کے ذریعے اناج اور پھل دے کر بندوں کی پرورش کر رہا ہے اور رزاق رزق دینے والا ہے حضرت خود میں رسول نے جب اپنے 2 تار کو یعنی تار پھل کے بھی یعنی تار کے بیجوں کو آپ نے جیسے ہی زمین پہ ڈالا صبح میں کوپلیں نکلی تو بڑے خوش ہوئے چلو یہ ہمارے رسول والوں کی خوش نصیبی ہے حضرت کے لیے یہاں پر قیام یہی پر قیام ہو گیا حضرت نے دیکھا کہ چلو یہی میرا قیام ہے اب وہاں ایک رانی ایک راجا رہتے تھے وہ شکار کے لیے رانی آئی تھی وہ جنگل تھا شکار کرنے کے لیے آئی تو جیسے اس نے جنگل میں کانٹے دار درختوں کے بیچ میں ایک خوبصورت سر پہ پٹکا امامہ ہے ہماری زبان میں امامہ شریف ہے اور چہرہ نورانی ہے بیٹھے وہ رانی دیکھ کر بولی اتنے جنگل میں کھلے جنگل میں ایسے درونی جنگل میں اتنا خوبصورت بچہ بیٹھا سب صحیح ہے ذرا اوپر ایک کے دانت 2 باہر دکھ رہے تھے سب صحیح ہے دانت ہی باہر آئے ان کے سر دل پہ سوچی پورے دانت گر گئے کیا گر گئے پورے 32 دانت گر گئے حیبت کھا تو گھر کو گئی اپنے شوہر کو بولی میرے دانت گرے ایسا میں دیکھی ایسا سوچی تو ایسا ہوا تو اس کا شوہر بولا ماتا کو کوئی اور بچہ نہیں ہے چل جا کر ان کے پاس معافی مانگیں گے دونوں میاں بیوی آئے حضرت کے پاس بیٹھے بولے بابا ایسا ایسا ہوا ہمارے گھر والے تمہارے دیکھے دل میں سوچے ان کا پورا چوکڑا نکل گیا نیچے کا اوپر کا کیا کریں ہم بہت پریشان ہیں رونے لگے تو حضرت بولے میں رلانے نہیں آیا روتوں کو ہنسانے کے لیے آیا دانتوں کو کچھ نہیں ہوگا وہ دانت ذرا منہ میں ڈالو بولے جیسا منہ میں ڈالے کہاں کے دانت ہمارا بولے جی سبحان اللہ اس کے واسطے آج بھی یہ میرے سرکار شمس عالم حسینی کی زندہ کرامت ہے اگر کسی بچے کے دانت آ رہے ہو اور رو رہا ضد کر رہا ہے چھوٹے بچوں کے جب دانت آتے ہیں نا بہت روتے پیخانہ کرتے دبلے ہوتے ضد کرتے کھلائے کو چین نہیں پلائے کو چین نہیں بولے دانت آ رہا جی تمہارا بچہ بہت ضد کر رہا تو سیدھا وہ بچے کو شمس عالم بابا کرے لانا کوڑ پھٹانے جو بھی ہے لا کر دل میں ارادہ کرنا بابا میرے یہ پوترے نواسے کو دانت آ رہے ذرا درد نہیں جیسا آئے تو ہم آپ کی بارگاہ میں 11 فقیروں کو کھانا کھلاتے اتنا بولے تو حضرت کی دعا سے بچے کو دانت تو آئیں گے مگر درد چلا جائے گا بولو محمد سے سبحان اللہ یہ میرے سرکار کی زندہ کرامت ہے تو شمس عالم بابا کے چاہنے والوں اللہ کا یہ ولی آج بھی اپنی مزار میں لیٹا ہے اور شہر ریچو نہیں اطراف سے جو آتا ہے اپنے دامن کو پھیلایا تو میرے خود پر ریچو سے مایوس نہیں لوٹاتے اس کی جھولی میں میرے غوث سے پاک کا صدقہ کا کر دیتے ہیں کبھی اپنے پیر کا دیتے ہیں کبھی اپنے والدین کا صدقہ دے دیتے ہیں مانگنے والے مانگو اللہ کے ولی سے کیا نہیں ملتا ہے وہ دینے کے لیے ہے کیونکہ قرآن نے کہا وَقُلُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ سچوں کی جماعت ہے آج تم نے جلسہ رکھ کر یہاں سے اٹھ کر کھانا کھانے کے لیے پھر کٹے پر گئے واپس نہیں اب عشاء کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے انشاءاللہ آپ کے لیے لنگر جاری ہے کھانا کھا کر تبرک لے کر جائیں کیونکہ یہاں کے دیگچیوں کا تعلق منسپلٹی اور پارلیمنٹ سے نہیں ہے
यहाँ की देगचियों का ताल्लुक शमशान आलम बाबा से है। अब जब देगची का ताल्लुक, खाने का ताल्लुक शमशान आलम बाबा से हो जाए तो उस खाने में बरकत उतरती है, जो वो खाता पेट की सारी बीमारियां भी चली जाती। आकर जाएंगे इंशाअल्लाह। मांस पड़को खा को जाते साथ बोल रहा, क्या कर को जाते? मांस पड़को खा को घर को जाओ, फिर पहले कैसे थे वैसी पिक्चर देखेंगे, गाने सुनेंगे, करेंगे? बोलो जी, करेंगे? आज हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या करें मालूम? बहुत परेशान है। खर्चे नहीं बिक रहे, रिश्ते नहीं आ रहे, कहाँ बैठे तो चैन नहीं है। ये खर्चे फिरने का काम, रिश्ते अगर घर में आए तो लगने का काम कई में रखे से मालूम है? फजर की नमाज में रखे से। बोलो जी सुभान अल्लाह। फजर की नमाज पढ़े तो रिश्ते भी घट होते, धंधे भी अच्छा चलते, रोजी में बरकत भी आती, चेहरे पे नूर भी आता, कारोबार में भी तरक्की होती। तो आज से इरादा करो कि खुद में रैचूर की मुनासिबत से हम जो मुद्दल की इस मस्जिद में जलसा जो मुनाकिद करे हैं, इसका फायदा ये हुआ कि आज के बाद मैं फजर की नमाज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया, जो अपने घर से वुज़ू बनाकर मस्जिद की तरफ फजर पढ़ने के लिए निकला, गोया वो एहराम बांधकर जो हज करने के लिए जाने वाले को जो सवाब दिया जाएगा, घर से वुज़ू बनाकर आकर नमाज पढ़ने वाले को सवाब दिया जाएगा, वो अजर दिया जाएगा। तो आज से इरादा करो, मेरे नबी ने कहा है कि जो शख्स फजर के लिए मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ता है, उसके साथ ईमान का झंडा होता है, और जो बगैर फजर की नमाज पढ़े मार्केट को जाता है, उसके साथ शैतान रहता है। अब नमाज पढ़े तो रहमान की रहमत होती है, नमाज छोड़े तो शैतान की शैतानियत रहती है। अब बताओ, क्या शैतानियत चाहिए या रहमानियत चाहिए? अगर रहमानियत चाहते हो, आज से फजर की नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो फजर कितने लोग पढ़ेंगे? हाथ उठाओ, सब जगह उठाओ जी, उठाओ। हाथ उठाए तो कट को नहीं जाता, जिन लोगों के हाथों नहीं रखो, ऐसे मैं नहीं बोले अभी नीचे नहीं गिराना, ऐसा टाइट रहना। मैदानों में जंगा में मुसलमान ऐसे गिल्ले नहीं थे, तलवार निकाल को घोड़े पे बैठ कर सब घुमाना, बच्चे का नहीं, सब घोड़े पे बैठे, कमर ढीली होती, मगर औलिया अल्लाह घोड़ों पे बैठ के तलवार कितने किलो रहती, पकड़ो, देखो पकड़ सकते हैं। हमें यहाँ हाथ उठा रहे जमीन करे लग मैं बोला नहीं, हाथ उठाओ जी, हाथ उठाओ, इज्जत नहीं जाती, हाथ उठाओ, फरिश्ते भी गवा रहेंगे। आज की रात हमारी आखिरी होगी तो सुबह में बिस्तर से उठाए तो उठे, नहीं तो सीधा जन्नत तो मिल जाती। आज जो हाथ उठा है, दौलत कमाने नहीं, प्रॉपर्टी बनाने नहीं, फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा। छोड़ दीजिए, फजर की नमाज पढ़े इंशाअल्लाह। फजर की नमाज की पाबंदी करो, और जो फजर का पाबंद होगा, अल्लाह के नबी ने उसके लिए बशारत दे दी है। जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ा, वो अल्लाह के जिम्मे में है। किसके जिम्मे में है? अल्लाह के जिम्मे में है। और जो अल्लाह के जिम्मे में रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं मिटा सकती। और बोले जो अब तुम याद रखो, नमाज फजर पढ़ो तो अल्लाह के जिम्मे में रहोगे, अल्लाह का जिम्मा मत तोड़ो। नमाज चलेगी तो अल्लाह के जिम्मे से निकल जाओगे, तो आप अल्लाह के जिम्मे में आना है तो क्या करना होगा? फजर की नमाज। फजर में कितने रकात हैं? जोर से बोलो। 4। कितने हैं? 17 नहीं है, 18 नहीं है, 12 नहीं है, 4 ही तरह क्या अल्लाह। 2 सुन्नत, 2 फर्ज। कितने हैं? 4 ही 6। ये 4 पढ़ने के वास्ते भैया सुस्ती, कायली। अरे नमाज सुस्ती को दूर करती, मुर्दे को जिंदा करती। नमाज पढ़ रहा, क्या कर रहा? तुम तो तेरे पीछे तलवार रखे मारता रहे। नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़े तो एक नमाजी को देखे तो बीमार भी अच्छा होगा। आज ही तुम्हारा चेहरा देखा, सुबह सुबह पूरा दिन अच्छा गुजरा था, कुछ अच्छा, तुम्हें मस्जिद से निकले, तुम्हारे देखते मेरी तबीयत खुश हुई। बोल इन्हें पार्टिंगड़ा रहा तो बाहर निकलते सिगरेट लगा रहा, घोटना में घुस रहा। अरे भाई नमाज पढ़ने वाला सुस्त रहता है क्या? चुस्त तो चला, उसकी एक्टिविटीज को देखकर सामने वाला मरीज भी रहकर कहीं होगा। नमाज वो है, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, नमाज में ये पावर है
کہ مردوں کو زندہ کرتی پریشانیوں کا حل نماز میں ہے. حضرت علامہ نقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور آپ کا سارا سامان آپ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ کر لے جا رہے تھے. راستے میں آپ کا گھوڑا مر گیا اور جیسے گھوڑا مرا تو مریداں بولے حضرت وہ کوٹھی ہمیں رکھ لیتے, ایک کوٹا میں رکھ لیتے. حضرت بولے یہ تو چھوڑتے نہیں. بولے میرا کوٹ میں ڈھاؤں کے بعد تمہیں کہیں دھوتے. آج کل کے مرشد رہے تو بھلا چھوڑتے تھے, وہ تو نہیں بھلا. کیا بولے نہیں میں ڈھو لیتا ہوں. اب مریداں ضد کرنے لگے, بولے یہ تو چھوڑتے نہیں. بولے ٹھیک ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ تو ٹھہرو. آپ بولے اچھی بات ہے حضرت پڑھو. بولے نماز پڑھے, نماز کے لیے رکعت باندھے, 1 رکعت ہوگی, دوسری رکعت کے لیے بیٹھے تیار پڑھ رہے, بڑا زندہ ہو گیا. بڑا کیا ہو گیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت نماز میں ہے. تو زندہ آدمیوں کو ڈھیلا ہوتا ہے. نماز یہ نہیں ہے ہڈے میں درد پیدا نہیں کرتی, جوڑوں میں درد نماز نہیں پیدا کرتی. جوڑوں میں درد ہوا سو درد دور کرتی نماز. علی کو تیر چبھیا, نکالے تو درد ہو رہا تھا, نماز میں گئے تو نکالے تو درد نہیں. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ نماز میں ہر درد کلوس فنش. نماز دردوں کو دور کرنے کا نام, تکلیفوں کو دور کرنے کا نام. یہ میں نے قرآن بول رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. یہ نماز تمہاری مدد کرے گی. آج سے طے کرے کہ نماز چھوٹنے نہ پائے. فجر کی پابندی کرو. میں باقی کے 4 کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے تم جب فجر کے پابند ہوگے تو آٹومیٹکلی 4 نمازیں بھی پڑھنے والے بن جائیں گے. پہلے فجر کے پڑھو. جب فجر پڑھے تو ظہر کو دل کھینچتا, ظہر پڑھے تو عصر کو دل کھینچتا, عصر پڑھے تو مغرب کو دل کھینچتا, مغرب پڑھے تو عشاء کو دل کھینچتا. پورے نمازاں میں تو گھر میں جا بولتا اماں 5 نمازاں پڑھا دیتا. خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ بولو اتنی بڑی خوشی ہوتی. تو یہ فجر پڑھے تو خود بخود پورے نمازاں مسجد کو کھینچ کو آتا. اس لیے نماز فجر کی پابندی کرو. آج وہ لوگ لائے کے سب مبارک ہے. آج کی محفل سجانے کے لیے جو لوگوں نے بھی محنت کی ہے, دعوت دیے ہیں, چندہ دیے ہیں, بکرا دیے ہیں, چاول دیے ہیں, مسالہ دیے ہیں, بگونے دیے ہیں, چمچے دیے ہیں, پلیٹاں دیے, کیا کیا دیے کون کون میں تو نہیں جانتا, اللہ جانتا. اللہ سب کو ان کے دل میں کیا تمنا ہے وہ پوری فرمائے. شمس عالم بابا کا صدقہ عطا فرمائے. اسی طرح مدگل کی سرزمین پر یہ آج ایک جلسہ نہیں, ہر مہینے میں انہی علماء کی نگرانی میں ایسے گھر گھر کے پاس محفلیں سجاؤ. اگر ہر محلے میں 1-2 نوجوان بھی اگر سجا گئے, انشاءاللہ جلسہ کرانے والوں کو قیامت تک ثواب ملتا ہی رہے گا. اللہ آپ کو مجھے وہ